السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرا کل کا ایپیسوڈ آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا۔ معجزات کے بارے میں میرا موضوع تھا، تو آج ہم ایک خاص معجزے کا ذکر کریں گے جو آسمانی معجزہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایات میں سے سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری و مسلم اور ترمذی میں وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کا صاف اور صریح مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا۔ مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا، اور اس قسم کی جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتی چلوں کہ آیات مذکورہ بالا کے بارے میں بعض ان ملحدین کا جو معجزہ شق القمر کے منکر ہیں، یہ خیال ہے کہ اس شق القمر سے مراد خالص قیامت کے دن چاند کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور چاند ستارے جھڑ کر بکھر جائیں گے۔ مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ ان ملحدوں کی یہ باتیں سراسر غلط ہیں، کیونکہ اولاً تو اس صورت میں بلا کسی قرینے کے انشک چاند پھٹ گیا، ماضی کے صیغہ کنیشک چاند پھٹ جائے گا مستقبل کے معنی میں لینا پڑے گا، جو بالکل ہی بلا ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ چاند شک ہونے کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یعنی شق القمر کی عظیم الشان نشانی کو دیکھ کر کفار نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کفار مکہ نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو اس کو جادو کہا، ورنہ کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور چاند ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جھڑ جائیں گے اور تمام انسان مر جائیں گے، تو اس وقت اس کو جادو کہنے والا بھلا کون ہوگا؟ اس لیے بلا شبہ یقیناً اس آیت کے یہی معنی متعین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، اور اس معجزے کو دیکھ کر کفار نے اس کو جادو کا کرتب بتایا۔ ایک سوال و جواب۔ ہاں، البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ شق القمر کا معجزہ جب مکہ میں ظاہر ہوا تو آخر یہ معجزہ دوسرے ممالک اور دوسرے شہروں میں کیوں نہیں نظر آیا؟ اس سوال کا یہ جواب ہے کہ اولاً تو مکہ مکرمہ کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے،
اس معجزے کو دیکھا۔ چنانچہ حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھا جائے کہ دیکھیں وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو تمام انسانوں پر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ باہر سے آنے والے مسلمانوں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دوسرے ممالک اور شہروں کے باشندوں نے اس معجزے کو نہیں دیکھا، تو کسی چیز کو نہ دیکھنے سے کب لازم آتا ہے کہ وہ چیز ہوئی نہیں۔ آسمان میں روزانہ قسم قسم کے آثار نمودار ہوتے رہتے ہیں، مثلاً رنگ برنگ کے بادل، قوس و قزح، ستاروں کا ٹوٹنا، مگر یہ سب آثار انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جو اتفاق سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح دوسرے ممالک اور شہروں میں یہ معجزہ نظر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اختلاف مطالعے کی وجہ سے بعض مقامات پر ایک وقت میں چاند کا طلوع ہوتا ہے اور اس وقت میں دوسرے شہروں کے اندر چاند کا طلوع ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب چاند میں گرہن لگتا ہے تو تمام ممالک میں گرہن نظر نہیں آتا، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں اور شہروں میں ابر یا پہاڑ وغیرہ کے حائل ہو جانے سے کسی وقت چاند نظر نہیں آتا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔